نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں، اس کے حضور سر و سجود ہونے کے لیے ہم یہاں پر موجود حاضر اور جمع ہیں. اللہ رب العزت کی اس توفیق پر ہم اس کی بارگاہ میں اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ مالک الملک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہوں، اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں اور سنیں. گزشتہ نشست میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا، وہ نیت اور اخلاص، اس نے نیت اور اخلاص، جس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ بیسیکلی یہ ہمارا دین کیا ہے اور ہمارا مذہب کیا ہے، اور کس طرح ہماری زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک کام جو ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت بن جاتا ہے. یعنی کام ہماری اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، وہ کام ہم نے اپنے لیے کرنے ہوتے ہیں، لیکن صرف ان کی نیت ان کو اللہ رب العزت کی عبادت بنا دیتی ہے. اور اسی طرح اس کا ایک دوسرا پہلو اور رخ بھی ہے کہ بہت سے ایسے کام جو ظاہری طور پر عبادت کے کام ہیں، فرائض کے کام ہیں، ہم وہ بڑے بڑے ظاہری عبادت کے اعمال سر انجام دے رہے ہوں، لیکن اگر ان میں نیت خالص نہ ہو تو وہ عبادت کر کے بھی عبادت کنسیڈر نہیں ہوتی، عبادت نہیں لکھے جاتے. اور دوسری طرف چھوٹے سے چھوٹا ذاتی عمل جو اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرنا ہے، اس کی اچھی نیت اس کو اللہ کی عبادت بنا دیتی ہے. تو اسی مضمون کو ہم آگے لے کر کے چلتے ہیں، جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے، جو تصور پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی ہم نے فرق کرنا ہوتا ہے کہ یہ کون سا خیال یہ رحمانی ہے اور کون سا خیال شیطانی ہے. یعنی جب دوسروں کے ساتھ ہم برتاؤ کر رہے ہوں، دوسروں کے ساتھ برت رہے ہوں، میل جول ہو، لین دین ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو، اس میں جو خیال ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس خیال پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خیال رحمانی ہے یا شیطانی ہے. رحمانی خیال وہ ہے کہ جو دوسرے کی خیر چاہتا ہے اور اس میں انسان صرف اور صرف اپنے فائدے کی طرف نظر نہیں کرتا، یعنی اپنے مفاد کو پیش نظر نہیں رکھتا، اس میں کسی دوسرے کی کمی کجی تحقیر شامل نہیں ہوتی، کسی دوسرے کے لیے برائی اور عیب شامل نہیں ہوتا. تو یہ خیال رحمانی خیال ہے.
لیکن اگر کسی خیال میں دوسرے کا نقصان اور اپنا فائدے کی ترجیح ہو تو یہ خیال وہ اچھا کام کر کے بھی یہ شیطانی خیال کی وجہ سے وہ عمل خالص نہیں رہتا۔ تو اسی گفتگو کو ہم آگے لے کر کے چلتے ہیں جو اخلاص کے حوالے سے ہم نے شروع کی گزشتہ نشست میں۔ اللہ رب العزت نے سورہ الزمر کے اندر ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ لوگوں سے کہہ دیں، ان کو خبردار کر دیں کہ سن لو، اطاعت اور بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ اطاعت اور بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے دین کا لفظ ہی استعمال فرمایا ہے، یعنی مذہب کا لفظ نہیں فرمایا، اور صرف عبادت اور عبدیت اور بندگی کا لفظ بھی نہیں ارشاد فرمایا، حالانکہ لفظ عبادت یہ اٹ سیلف عربی کا لفظ ہے اور عربی میں مستعمل ہے، اور عربی میں عبد کا لفظ اسی سے آتا ہے۔ اللہ کے بندے کو عبد جو ہم کہتے ہیں، عبد غلام کو، عبادت کرنے والے کو، تو یہ عربی کے ہی کلمات اور لفظ ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک بہت چھوٹے اور اسپیسیفک معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے دین کا لفظ استعمال فرمایا یہاں پر، کہ دین سے مراد ہماری زندگی کا ہر معاشی پہلو، معاشرتی پہلو، سماجی پہلو، یعنی ہمارے اپنے روز مرہ کے ذاتی کام فرمایا کہ وہ بھی تمہارے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، ان میں بھی نیت کو خالص کرتے چلے جائیں، نیت ہر عمل کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی رضا ہو، ہر وقت دھیان اللہ رب العزت کی بارگاہ کا رہے، ہر کام کو کرتے ہوئے، ہر چیز کو سوچتے ہوئے دھیان اس طرف رہے کہ اس کام کو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ہماری اسی نشست کے بعد جب ہم اگلی سیریز شروع کریں گے تو وہ ہمارے اس پہلو کی طرف ہی ہوگی کہ ہماری زندگی کا ہر کام وہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں کہ حضور نے فلاں کام کیسے کیا، فلاں کام کیسے کیا، تو وہ انشاءاللہ ایک پوری سیریز ہم لے کر چلیں گے، اور وہ ہوگی اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل۔ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شب و روز کو دیکھیں گے، حضور کا دن رات دیکھیں گے، حضور کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں گے، حضور کا میل جول دیکھیں گے، حضور کا برتاؤ دیکھیں گے کہ یہ معاملات حضور اپنی حیات مبارکہ میں کیسے کرتے ہیں، اور ہمیں وہاں سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم ان حالات اور اس سچویشن کے اندر موجود ہوں تو ہم نے یہ عمل کیسے سر انجام دینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اعمال، تمہاری عبادت، تمہاری طاعت اور تمہاری اطاعت، اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کی جا رہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مؤمن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے، یعنی عمل اس نے بعد میں کیا، عمل اس کام کی ظاہری حالت اور شکل کا نام ہے جو عمل کر رہا ہے، اور عمل وہ ہے جو دنیا کو نظر آ رہا ہے سامنے، جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اس کا عمل ہے، یہ اس نے نماز پڑھی ہے، یہ اس نے صدقہ کیا ہے، یہ اس نے خیرات کی ہے، یہ اس نے قربانی کی ہے، یہ اس نے حج کیا ہے، یہ اس نے عمرہ کیا ہے، یہ عمل ظاہری ہے اور ظاہری طور پر دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس عمل کو نہیں دیکھتا، میں اس کے اندر جو دل میں چھپی ہوئی نیت ہے اس کو دیکھتا، کہ وہ جو عمل کیا ہے وہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے، کہ کام خیر کا ہو لیکن اس میں نیت اچھی نہ ہو۔ اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک سخی کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا اور ایک عالم کو لایا جائے گا، اور ان تینوں کو جہنم کی سزا سنا دی جائے گی۔
ایک سخی کو مال خرچ کرنے والا، ایک عالم علم پڑھنے پڑھانے والا، اور ایک شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے، اور فرمایا تینوں کو جہنم کی سزا سنا دی جائے گی۔ تو ان میں سے سخی کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تو اتنی سخاوت کی، اتنا مال خرچ کیا، اور پھر بھی میرے لیے جہنم کا فیصلہ۔ تو اس کو فرمایا جائے گا اور کہا اور بتایا جائے گا کہ تم نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ تمہارے دل میں نیت یہ تھی کہ مجھے لوگ کہیں کہ کتنا خرچ کرنے والا ہے، لوگ سخی کہیں، تو وہ تم نے جس اجر کی نیت کے ساتھ یہ کام کیا تھا وہ اجر تمہیں دنیا میں مل چکا ہے، لوگ تمہاری تعریف وہاں کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ تم نے یہ عمل ہماری نیت سے تو کیا نہیں تھا کہ ہم اس کا اجر تمہیں دیتے، تو تم نے لوگوں کی نیت سے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے عمل کیا تھا، وہ تمہیں وہاں دے دیا گیا ہے۔ اب تمہارا نامہ اعمال خالی ہے، اس لیے تمہارے لیے یہ فیصلہ سنایا گیا۔ عالم کہے گا کہ میں ساری زندگی علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، واعظ کرتا رہا، نصیحت کرتا رہا، تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ فرمایا تم اس لیے یہ بات کرتے تھے کہ تم لوگوں سے واہ واہ سمیٹ لو، لوگ تمہاری تعریف کریں کہ علامہ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، جھک کے ملتے ہیں، کھڑے ہو کر ادب کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو تمہیں خواہش اس چیز کی تھی، طلب اس چیز کی تھی، تو وہ تمہیں دنیا میں حاصل ہو گئی ہے، اب آخرت کے لیے تمہارا لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح شہید جس نے اپنی زندگی اور اپنی جان قربان کر دی، تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا تم شہید اس لیے ہوئے، تم جہاد میں اس لیے گئے کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ مجاہد ہے، جہاد میں جا رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں جان دے دی اپنی، اور خود کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ فرمایا وہ تمہارے باپ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، تو اس کا بھی اجر تمہیں دنیا میں مل چکا ہے، ہمارے پاس تو تم خالی لے کر آئے ہو اپنا صفا اور اپنی سلیٹ۔ یہ ہے نیت۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ بندہ مومن جب ابھی فقط نیت کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ابھی اس نے عمل نہیں کیا، ظاہری طور پر عمل نہیں کیا، فقط دل میں نیت باندھی کہ میں یہ کام ایسے کروں گا، عمل نہ بھی کرے تو اس کو نیت کی وجہ سے اس کا اجر عطا ہوگا۔ اور فرمایا اگر عمل کرے تو پھر اس کو نامہ اعمال سے 10 سے 100 نیکیاں تک لکھی جاتی ہیں۔ پھر اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا، اب یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ رب العزت کو ہرگز تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن اس تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، اور تقویٰ دل کی نیت اور اخلاص کو کہتے ہیں۔ یعنی ہم جو قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب جانور کی گردن پر چھری چلتی ہے تو اس کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی، اب یہ کیا تھا بیسیکلی کہ جی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، خون کا قطرہ بھی زمین پر بھی نہیں گرا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ جب چھری چلتی ہے تو جانور کے گردن اور اس کا خون گرنے میں اور زمین میں ٹوٹل کتنا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی 1 انچ بھی پورا نہیں ہوتا، اور زمین قطرے نے وہیں زمین کے اوپر گر جانا ہے، ابھی 1 سیکنڈ کے بھی کچھ حصے کے اندر گر جانا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس سے پہلے عمل قبول کر لیتا۔ تو یہ جو اتنی تیز رفتار عمل قبول ہوا ہے، وہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے، وہ رفتار کس چیز کی ہے؟ وہ رفتار اخلاص کی ہے۔ وہ اخلاص تھا کہ اس نے اس عمل کو اتنا تیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کر مقبول اور قبول بنا دیا ہے۔
اور فرمایا مجھ تک تو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے. یعنی وہ جانور جو ہم ذبح کر رہے ہیں وہ اب اللہ رب العزت تو معاذ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کھانا کھائے گا یا وہ گوشت کھائے گا یا اس کو ہم کھال دیں گے. اللہ رب العزت کو تو نہیں دے رہے ہوتے ہم، وہ تو ہم نے خود ہی کھا لینا ہے. گوشت ہمارے پیٹ میں جانا ہے، کھانا ہم نے ہے، فائدہ اس سے ہم نے لینا ہے. اب یہ چیز تھی جو میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کی کہ عمل ہماری اپنی ذات سے متعلق ہے، کام ہمارا اپنا ہے اور ہم اپنے لیے کر رہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. یا ہم نے کھانا ہے یا ہمارے دوستوں نے رشتہ داروں نے کھانا ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہی فرما رہا ہے، فرمایا کہ مجھ تک تو نہ تمہارا گوشت پہنچا نہ خون پہنچا، تو مولا تجھ تک کیا پہنچا؟ فرمایا میں صرف تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہوں کہ جب یہ کام کر رہے تھے تو نیت کیا کی تھی کہ باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر تیری توفیق سے یہ جانور تیری بارگاہ کے اندر قربان کر رہا. نیت یہ تھی یا نیت یہ تھی کہ میں اس دفعہ 2 بڑے جانور ذبح کروں گا، دنیا دیکھے گی کہ ماشاءاللہ ہم نے کتنا زبردست جانور ذبح کیا اور قربانی کی ہے، ہم نے 7 جانور اس دفعہ ذبح کیے ہیں، ہم اتنے بڑے بڑے بکرے لے کر کے آئے، ہم نے وہ ان کی قربانی کی ہے. اگر نیت یہ تھی، پیسے بھی خرچ کیے اور خرچ کر کے بھی نامہ اعمال خالی رہ گیا کہ وہاں پر کچھ نہیں لکھا گیا، اور کسی نے چھوٹا جانور ذبح کیا یا حصہ ملایا، نیت خالص تھی کہ مولا تیری توفیق سے میرے پاس اتنا ہی کرنے کی توفیق تھی، اتنی ہی استطاعت تھی، میں نے یہ کر دیا ہے تیری رضا کی خاطر، تو اس کو قبول فرما. اس کا چھوٹا اور تھوڑا عمل بھی اس کی بارگاہ میں زیادہ بڑا بن جاتا ہے. پھر اسی کو صحیح مسلم کے اندر اللہ رب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت وہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری ظاہری حرکت کو نہیں دیکھتا، واموالکم اور نہ تمہارے ظاہری اموال کو دیکھتا ہے کہ تم نے اتنا زیادہ مال خرچ کیا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت اگر دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. یعنی ایک طرف ایک بندے نے 10 روپے خرچ کیے لیکن اس کی نیت بڑی خالص تھی، اور ایک طرف کسی نے 1,00,000 روپے خرچ کیے ہیں. چلے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کی بالکل ریاکاری کی نیت تھی لیکن اتنی خالص نہیں تھی، تو اس کے 10 روپے کا اجر اس کے 1,00,000 سے بڑھ جائے گا. اور یہاں 1,00,000 خرچ کرتے ہوئے نیت خالص ہوئی تو اس کے اجر کا کوئی حساب ہی نہیں، وہ رب العزت کے فضل اور کرم کے اوپر ہے. یعنی ہم جتنا پھر زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو فرمایا کہ اس کا اجر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم اس کا اجر 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، 100 گنا تک. اور مثال دی فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زمین میں گندم کا ایک دانہ بوئیں تو اس سے جو ایک ڈالی نکلتی ہے، ایک شاخ نکلتی ہے، اس میں سے ہر شاخ کے اوپر 10 ڈالیاں ہیں اور ہر ڈالی کے اوپر پھر آگے 100 دانے ہیں. تو وہ فرمایا کہ یہ جو 700 گنا بن جاتا ہے وہ ایک دانہ. تو یہی فرمایا کہ یہ پھر اجر ہے اس کا کہ اللہ رب العزت اس کا اجر 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے. اور بعد میں فرمایا پھر اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے. 700 گنا تک کی کوئی حد بتا دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر فرد کو وہ 700 گنا ہی مل رہا ہے؟ یعنی ایک بتایا نا کہ 0 سے لے کر 700 تک ہے، تو یہ جو 0 سے 700 تک ہے یہ ہماری نیت ہے، یہ ہمارا اخلاص ہے کہ وہ اس کو 0 پر بھی رکھ سکتا ہے، وہ اس کو 1 پر بھی لا سکتا ہے، 10 پر بھی لا سکتا ہے، 50 100 پر بھی لا سکتا ہے، اور وہی اخلاص اسی ایک عمل کو 700 تک لے کر کے جا سکتا ہے. اور یہ صرف اخلاص یعنی دل کا معاملہ.
یہ صرف کس چیز کا معاملہ ہے؟ دل کا معاملہ۔ یہ وجہ ہے کہ اور اسی کو دوسری زبان کے اندر یا اس کو اصطلاحات کے اندر ہم تصوف کہتے ہیں۔ یہی تصوف ہے کہ صوفیاء کرام وہ اس بات پر محنت کرتے ہیں کہ بندے کا ہر عمل وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے، اس کا ہر دھیان اللہ کی طرف ہو، ہر کام کا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ وہ شیخ اور استاد اور مربی اس کو پیر کہتے ہیں جو اس بات پر محنت کرے کہ میرے شاگرد، میرے مرید، میرے پاس بیٹھنے والے، تعلق رکھنے والے، میرے پاس آنے والے، ان کی زندگی کا ہر عمل اور ان کے باطن کا ہر عمل اللہ کی ذات کے لیے ہو جائے۔ یعنی ظاہری اعمال تو بندہ کر رہا ہوتا ہے، صوفی یہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کی صفائی شروع کر دیتا ہے، وہ اس کے باطن کی صفائی پر محنت کرتا ہے، وہ صرف اس کے ظاہر تک اس کو محدود نہیں رکھتا۔ ظاہر میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ موجود ہوتے ہیں، لیکن صوفی اس بات پر محنت کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی کوئی کجی اور میل نہ رہ جائے، اس کا دھیان ہر وقت مولا کے ساتھ جڑا رہے، اپنے رب کی ذات کی طرف اس کا دھیان جڑا رہے، یہ ہم وقت اس طرف متوجہ رہے اور اپنا ہر عمل کرتے ہوئے اس کی توجہ اس بات پر ہو کہ میرے اس کام سے میرا رب کتنا راضی ہوگا اور کتنا ناراض ہوگا۔ اب اسی کو ہم اپنی روزمرہ روٹین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم جب لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم تلخ ہوتے ہیں، تند ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور محض چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہاں نفس کار فرما ہوتا ہے، وہ اندر جو ایک نفس پایا جاتا ہے، انا پائی جاتی ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے مجھے ایسے، یہ جو مجھے اندر پایا جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ، مجھے، میں ایسے کیوں، یہ مجھے، میرا اور میں، یہ ساری نفس کی کارستانی ہے اور یہی اس کو نہیں پسند۔ وہ یہی دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کتنا مٹایا ہے میرے ہی خاطر اور میرے لیے خاطر خود کو خالص کیا ہے۔ اس پر حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامن برکاتہ العالیہ انہوں نے ایک چیز بتائی، ارشاد فرمائی اور ہمیں سکھائی۔ ہم نے واقعہ سن رکھا ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے 9ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کر، طور پر جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا رب ارنی، مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر تم نے اس کو دیکھ لیا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو ہم تمہیں اپنا ظاہری آنکھوں سے جلوہ دکھائیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ فلما تجلی، جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی بھی نہیں، اس کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ، ایک تجلی صرف پھینکا طور کے اوپر، تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا، قال انی تبت الیک، باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ کے اندر۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کون سی ایسی عیب یا گناہ کا کام انہوں نے کیا تھا؟ اب اللہ رب العزت کی آواز تو ان کو سنائی دیتی تھی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ تو جب وہ اتنی خوبصورت آواز اس کی سنائی دیتی تھی تو دل تو مچلتا ہے کہ یہ جو پردے سے اتنی خوبصورت آواز آ رہی ہے، اس کا اگر نظارہ اور جلوہ ہو جائے تو ہم دیکھیں کہ یہ اتنا خوبصورت بولنے والا خود کتنا خوبصورت ہے۔ وہ خواہش تو دل میں مچلی۔ اب یہاں جو بات میں نے عرض کی کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس پر ایک تبصرہ فرمایا اور اس کی صوفیاء کی تفسیر بیان کی، فرمایا کہ صوفیاء نے اس سے ایک اور معنی اخذ کیا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں وہ گئے ہیں، آگے تفصیلات اس کی لکھی ہیں۔
عقائد کے مسائل سے انہوں نے اخذ کیے، لیکن صوفیاء نے جو اس سے مسئلہ اخذ کیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی التجا یہ تھی کہ مولا مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ وہ جو جلوہ موسیٰ علیہ السلام، فرمایا کہ موسیٰ تم ابھی نہیں دیکھ سکتے، وہ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ تم میں ابھی میں اور تم کا فرق باقی ہے، تم ابھی ہم تک نہیں پہنچے۔ جب تم ہم میں آ جاتے تو یہ سوال ہی نہ کرتے کہ مولا میں اور ہوں تو کوئی اور ہے، وہ تمہارے اندر ابھی میں باقی ہے، اس میں کو ختم کر، سارے جہان میں دیکھ تجھے اپنے رب کا جلوہ نظر آئے، وہ ہر شہر میں اسی کا جلوہ نظر آئے گا۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا انی تبت الیک، باری تعالیٰ میں اس پر تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں کہ میں یہ عمل اور بات دوبارہ کیسے۔ پھر اسی طرح آگے چلیے اور دیکھیے، یہی موسیٰ علیہ السلام 16ویں پارے سورہ طٰہٰ کے آخر میں اس کو واقعہ بیان کیا، سورہ الکہف میں، سورہ الکہف کے اندر 15ویں پارے کے آخر میں واقعہ بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور وہ 3 واقعات جو پیش آئے وہاں پر۔ اب یہ واقعہ بھی کیوں پیش آیا اس کو بھی دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ موسیٰ اس دور کے اندر اللہ کا سب سے بڑا اور زیادہ علم رکھنے والا کون ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ، یا انہوں نے بلکہ کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس دور میں سب سے بڑے عالم اور علم رکھنے والے وہ آپ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس میں حامی بھر لی کہ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس دور کے اندر سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ اب یہاں پھر وہ میں آ گئی، وہ نسبت اپنی طرف خود کر لی، وہ کہتے تو اور بات، وہ نسبت خود اپنی طرف کر لی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم آ گیا، فرمایا موسیٰ نہیں، اب جاؤ، ہم تمہیں ایک اور بندہ خاص کے ساتھ ملاتے ہیں جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے ہم نے علم بھی عطا کیا، اور فرمایا من لدنا علما، اس کو ہم نے علم بھی خاص علم لدنی عطا فرمایا۔ پھر اس پوری پریکٹس میں سے گزارا کہ خضر علیہ السلام کو پہلے تلاش کیا، پھر جہاں مچھلی زندہ ہوئی پھر وہاں واپس مڑ کر کے آئے، پھر وہاں دیکھا وہ خضر علیہ السلام موجود ہیں، پھر کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو پھر پوچھا جی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے ملاقات سے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ زیادہ دیر صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اس کے لیے خاموش رہنا پڑے گا، اس کے لیے خاموش رہنا پڑے گا۔ انہوں نے سوال کر دیا، لڑنے لگ پڑے کہ آپ نے کشتی کیوں توڑ دی، کشتی کیوں توڑ دی؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ رہ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں اب جانے دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر کنارے پر پہنچے، ایک بچہ تھا، اس کو خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے ایک بچے کو کیوں مار دیا؟ انہوں نے کہا میں نے پھر کہا تھا آپ سوال نہیں کریں گے، آپ پھر سوال کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ ایک موقع اور دے دیں۔ پھر ایک بستی میں گئے۔ اب سنیے، بستی والوں کو سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دے دو۔ یہ قرآن مجید میں پورا واقعہ نقل ہوا۔ بستی والوں نے کھانا ہی نہیں دیا۔ آگے گزرے تو اسی بستی کے اندر ایک گھر کی دیوار گر رہی تھی، اس کو خضر علیہ السلام نے پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ہمیں کھانا نہیں دیا، ہمارا ادب احترام نہیں کیا، ہم مسافر تھے، آپ نے پکڑ کے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ یہاں سے میرا اور آپ کا راستہ جدا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایک بات کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ کشتی میں سوراخ اس لیے یہ ہے علم لدنی، کہ من لدنا علما، کہ فرمایا ہم نے اپنی بارگاہ سے خضر کو علم عطا فرمایا، خاص علم عطا فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا کشتی اس لیے توڑی کہ آگے ایک بادشاہ تھا،
وہ جس کی کشتی اچھی ہوتی ہے اس کی کشتی کو پکڑ لیتا ہے، اور یہ جو ملاح تھا اس کے واحد کمائی کا ذریعہ یہی کشتی تھی، تو میں نے اس کو عیب لگا دیا، سوراخ کر دیا، تاکہ جب بادشاہ دیکھے تو اس کو پتا چلے کہ یہ کشتی پہلے سے ہی خراب ہے، تو وہ اس کو حاصل نہ کرے۔ اور میں بچے کو اس لیے مارا، اس نے جب جوان ہونا تھا تو اس نے والدین کا نافرمان بنا، تو والدین کو بھی اذیت ہوتی، یہ بھی عذاب میں مبتلا ہوتا، اس لیے اس کو بھی بچا لیا، اس کے والدین کو بھی محفوظ کر لیا۔ فرمایا کہ ان کی بستی کی دیوار کیوں سیدھی کی؟ اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ دو بچے تھے اور ان کے والد نے ان کے لیے کچھ خزانہ چھوڑا تھا جو اس دیوار کے نیچے دفن تھا، اور بچے ابھی چھوٹے تھے، اگر دیوار گر جاتی تو یہ بستی والے یا ان کے رشتہ دار ان کا وہ مال لے لیتے، تو ہم نے اس لیے سیدھی کر دی تاکہ جب تک وہ بچے جوان ہوں تو وہ خود اس قابل ہوں گے اور اپنے والد کا مال وہاں سے حاصل کر لیں گے۔ فرمایا لیکن انہوں نے تو ہمارے ساتھ بدسلوکی کی تھی، آپ نے حسن سلوک کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا، ان کے والد کی نیکی کا حیا اور صلہ یہ دیا کہ ان کے بچوں پر بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف سے ہم نے نیکی کا دیر کرم کر دیا۔ یہ عرض کیا کہ یہ جو چھوٹی سی چیز ہے کہ مجھے ایسے کیوں کہا، میرے ساتھ ایسے کیوں پیش آیا، مجھ سے ایسے کیسے کوئی کہہ سکتا ہے، میرے لیے یہ نہیں کیا، میرے لیے وہ نہیں کیا، جب یہ خیال آنا شروع ہوتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، رحمانی خیال نہیں۔ اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ غصہ ہے، اس کے بعد لڑائی ہے، اور یہ شیطان کا سب سے فیوریٹ کام ہے کہ دو انسانوں میں اور دو مسلمانوں اور مؤمن کے اندر لڑائی پیدا کرے۔ اور ادھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤمن کی شان بیان فرمائی، حضور نے فرمایا مؤمن وہ ہوتا ہے، جو صحابی نے بلکہ سوال کیا، عرض کہ یا رسول اللہ ای المسلم خیر، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ فرمایا وہ مسلمان بہتر ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ دو چیزیں بیان فرمائی، کیا فرمائی؟ جس کے ہاتھ اور بولیے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، یعنی اس کے ہاتھ بھی دوسروں کو شر نہ پہنچا، کوئی برائی نہ ہو، ان کے لیے نقصان نہ ہو، اور اس کی زبان بھی دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر کی بات کہے، گالم گلوچ نہ کرتا ہو، برا بھلا نہ کہتا ہو، شر نہ پھیلاتا ہو، چگلی نہ کرتا ہو۔ یہ چگلی بعض اوقات ہمیں معمولی سی چیز لگتی ہے، چگلی معمولی سی چیز، اس کو النمیمہ کہتے ہیں۔ چھٹا کلمہ ہم نے بچپن میں کبھی پڑھا تھا نا، چھٹا کلمہ جب یاد کرتے تھے اس میں ہم یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم غیبت سے، فحاشی سے، چگلی سے باری تعالیٰ توبہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو زندگی میں سب سے زیادہ ہم غیبت اور چگلی کرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ غیبت کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ جب یہ آیت کریمہ سورہ حجرات میں نازل ہوئی اور فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ گویا تم اپنے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غیبت ہے کیا؟ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے، یعنی جب وہ موجود نہیں ہے، وہ اس مجلس میں نہیں بیٹھا ہوا، تو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر اس کی برائی کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ برائی اور عیب اس میں پایا جاتا ہو، فرمایا اگر پایا جاتا ہو اسی کو غیبت کہتے ہیں، اور اگر نہیں پایا جاتا تو پھر تم نے بہتان باندھا ہے۔ یعنی ہر دو صورت کے اندر یہ گناہ ہے، ہر دو صورت کے اندر منع ہے کہ کسی کے عیب، کسی کی برائی کو اس کی نشاندہی کی جائے اور اس کا ذکر کیا جائے لوگوں کے سامنے، یہ غیبت ہے۔ ہم بڑی آرام سے کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا تھا آنکھوں سے، ہم خود جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اسی سے تو منع فرمایا ہے، فرمایا
وہ شخص جو دنیا میں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بات، فرمایا اگر وہ شخص جو دنیا میں کسی کا عیب دیکھے، اس کی پردہ پوشی کرے، خاموش ہو جائے، آخرت میں اللہ رب العزت اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ آپ دیکھیے اسلام نے ایک بڑا کبیر عمل ہے، بے حیائی کا عمل ہے، اس کے لیے بھی فرمایا 4 گواہ لے کر کے آؤ، 4 گواہ۔ کیوں؟ کہ کسی کی عزت پر بات آتی ہے، یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر تہمت لگا دے، کسی کی کردار کے اوپر داغ لگا دے اور کہے کہ یہ ایسا ہے یا یہ ایسی ہے، یہ ایسا ہے یا ایسی ہے۔ اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، کسی کا لباس تھوڑا سا چھوٹا یا تنگ دیکھتے ہیں یا تھوڑا سا اس کو ماڈرن دیکھتے ہیں، تو کسی خاتون کو تو ہم کہتے ہیں تو ہیں ہی ایسی۔ ہمیں کیسے علم ہے اور ہمیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر فیصلہ سنا دیں، یہ بات کریں، اور ہم اس کے کردار کے اوپر بھی فیصلہ سناتے ہیں اور پھر اس کو دوسرے لوگوں کے اندر بیٹھ کر ذکر بھی کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ گناہ ہو بھی جائے تو بھی فرمایا کہ اس کے 4 سے کم ہیں تو تب بھی اس کے اوپر سزا جاری نہیں ہوتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ النور پہلا رکوع پڑھ کر دیکھیں، قرآن کا فیصلہ ہے، اور اس حد تک آگے پھر لے کر گیا قرآن اس کو کہ فرمایا اگر شوہر بھی دیکھ لے اور شوہر کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، گواہ موجود نہیں ہے، تو پھر فرمایا دونوں میاں بیوی اللہ کی بارگاہ کے اندر قسم کھائیں، قسم کھائیں اللہ کی بارگاہ کے، اس لیے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے تم پر تمہارے بھائی کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان اور اس کا خون اس طرح حرام کیا ہے جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے۔ یعنی دوسرے کی عزت وہ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہے، ہماری زبان سے محفوظ رہے۔ ای المسلم خیر، کون سا مسلمان بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے نہ اس کی غیبت ہو، نہ اس کی چغلی ہو، نہ بہتان بازی ہو، جی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، پتہ نہیں ویسا ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو ہم جانتے ہیں اور ہم بیان کر رہے ہیں تو غیبت ہے، اور اگر ہم نہیں جانتے اور بیان کر رہے ہیں تو بہتان ہے۔ یعنی ہر صورت کے اندر یہ عمل ناپسندیدہ ہے، ہر صورت کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہم حضور کی زندگی سے دیکھیں اور سیکھیں، اپنی ہر عمل چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے کے بڑے، کہ حضور اس موقع پر کیا کرتے اور کیا فرماتے تھے، حضور کی سیرت مبارکہ، حضور کی حیات مبارکہ کیا ہے۔ ایک شخص خود آ کے قبول کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ پر حد جاری کر دیں۔ حد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی سزا جس میں بندے کی جان چلی جاتی، حد جاری کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا، دوسری طرف کر لیا، وہ پھر آیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ پر حد جاری کر۔ حضور نے پھر چہرہ پھیرا، وہ تیسری طرف آیا، گناہ ہوا ہے، حد جاری کریں۔ حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اس کو دیکھو یہ پاگل یا دیوانہ ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، بہکی باتیں کر رہا ہے۔ لوگوں نے گواہی دی کہ نہیں یا رسول اللہ یہ دیوانہ اور پاگل نہیں ہے، صحیح ہے۔ فرمایا پھر چیک کرو اس نے کوئی شراب یا نشہ تو نہیں کیا ہوا۔ ایک اٹھے صحابی انہوں نے اس کے منہ کی بو سونگھی، ان کا نہیں یا رسول اللہ اس نے کوئی نشہ بھی نہیں کیا ہوا۔ حضور نے فرمایا اس کی یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی کوئی گواہی کسی کے پاس ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کتنا ڈیلے فرما رہے ہیں۔ آقا کا عمل کیا ہے، حضور کا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی مرتبہ میں نہیں کہ ہاں جی پکڑ لیا جی اس کو دے سزا دے گا، اس کا سر قلم کرے، ہاتھ قلم کرے، اس کو چوک میں لٹکا دے، جلا دے، زندہ جلا دے، اس کو مار دے، ختم کر دے۔ ہمارا پاکستانی رویہ، ایک بندہ آ کے خالی اعلان کرتا ہے او جی فلاں نے گستاخی کر دی، فلاں نے یہ کر دی، مجمع اکٹھا ہو جائے گا اس کے گھر کے باہر، اس کو پکڑ لیں گے، باہر لائیں گے، اس کو مار مار کے مار دیں گے اور پھر اس کو زندہ جلا دیں گے۔
یہ کس نے کہا اور بتایا ہے ہمیں؟ نہ تو یہ اللہ کا فرمان ہے نہ اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی؟ حضور پھر بھی فرما رہے ہیں، کون گواہ ہے اس کا؟ ایک شخص نے گواہی دی، حد جاری ہو گئی اس پر، آقا علیہ السلام غمزدہ بیٹھے اور سر نیچے کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا؟ حضور نے فرمایا، کاش کہ تم نے اس کی گواہی نہ دی ہوتی، چپ کر جاتے، خاموش ہو جاتے بھی، تمہیں پتہ بھی تھا تو کہہ دیتے کہ نہیں ہمیں نہیں ہے، تو اس کو یہ سزا تو نہ ملتی۔ ہم خوش ہوتے ہیں سزا، اور دوسرے واقعے میں اس کو سزا ملی، لوگوں نے پتھر مارے، وہ بھاگ پڑا، وہ شخص بھاگا تو ایک اور صحابی، انہوں نے اونٹ کا، یہ اونٹ کی ٹانگ کی ہڈی تھی، اونٹ کی ہڈی بڑی ہوتی ہے، وہ اٹھا کے اس کو پاس پڑی ہوئی تھی ماری، وہ پھر گر گیا، بڑے فخر سے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کو لوگ پتھر مار رہے تھے وہ بھاگ پڑا تھا رسیاں توڑوا کے، تو حضور میں نے پیچھے سے اس کو ہڈی ماری تو وہ گر گیا، اور پھر اس کو کنکر لگے، اور وہ پھر وہ اس کو سزا ہم نے پوری کر دی۔ وہ اپنی طرف سے جیسے ہم کرتے ہیں، اس کو سزا ہم نے پوری دیا، اس کو پکڑ لیا۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام کا عمل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کاش کہ تم نے اس کو وہ اگر کھل ہی گیا تھا تو اس کو بھاگ جانے دیا ہوتا، بھاگ جاتا، اس کی جان بچ جاتی۔ اور تیسری چیز، کسی نے اس کو کہہ دیا کہ یہ باز نہیں آتا، اس پر لعنت ہو، یا اس طرح کا کوئی لفظ بول دیا، یہ گناہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، حضور کو تکلیف دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ جملے سن لی، حضور نے فرمایا، خبردار کوئی اس شخص کے اوپر لعنت نہ کرے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ توبہ اگر ان دو پہاڑوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ساری کے ساری یہ بستی کی بستی بخش دی جائے، اس کی توبہ ایسی خوبصورت توبہ ہے۔ خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں، ہم فیصلے اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور چیز جو چغلی ہے، اب چغلی کیا ہے؟ ادھر سے بات سنی، یہ بھی حضور کا فرمان ہے، فرمایا المجالس امانت، یہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہے۔ یہ مجالس کیا ہوتی ہیں؟ امانت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے سنی تو جا کے دوسرے کے کان میں فوراً کہہ دی، او جی میں اتنے سن کے آیا، او تے انج وہ فلانا 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 بیٹھا سی، وہ پہلے اے کہہ رہے سی، پھر انہیں او کیا، پھر انہیں او کیا، پھر انج ہویا، پھر انج ہویا۔ اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے اس پہ کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑی وفاداری کی ہے، بڑی خیر کی ہے، بڑی بھلائی کی ہے۔ سنیے اس پر ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک بندے نے ایسے آ کر کے کہا، ان کا وہ فلاں شخص تھا، اس نے آپ کو ایسے ایسے برا بھلا کہا اور گالیاں دی۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا، بندہ خدا، شیطان کو تجھ سے بہتر قاصد نہیں ملا تھا، ڈاکیا نہیں ملا تھا، تو نے تو شیطان کے ڈاکیے کا کام کیا ہے کہ اس نے ایک بات کہی جو مجھ تک نہیں پہنچی، اور تم شیطان کے نمائندہ بن کر میرے پاس اس کی بات لے کر کے آ گئے۔ یہ چغلی، یہ شیطان کا پوسٹ مین بننے کے مترادف ہے، اس کا ڈاکیا بننے کے مترادف، اس کا قاصد بننے کے مترادف۔ ایک دوسرے بزرگ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو، کسی نے آ کے بات سنائی، فرمایا جی آپ کے بارے میں فلاں ایسے 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 کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بندہ خدا، اس نے ایک تیر تھا جو ہوا میں چلایا تھا، اس نے میرا نشانہ نہیں باندھا، یعنی مجھ تک وہ بات نہیں پہنچی، اس نے میرے پیٹھ پیچھے یہ بات کی تھی، اس نے ایک تیر تھا جو ہوا میں چلایا تھا، تو وہ شخص ہے کہ جس نے وہ تیر پکڑ کے لا کے میرے سینے میں گھونپ دیا ہے۔ یہ ہے چغلی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کو کسی نے آ کے کہا، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں شخص آپ کے بارے میں اس طرح کہتا ہے، ایسے کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تو وہ سچا ہے تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ حضور کے اہل بیت دیکھ رہے ہیں آپ، کرم اور رحمت کا معاملہ کیا ہے ان کا۔ فرمایا کہ اگر تو وہ سچا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں جیسا وہ کہہ رہا ہے تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں جیسا اس نے کہا ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ حاضرین مکرم، یہ
اپنے دل کے خیالات کے اوپر پہرہ داری دینا، اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اوپر توجہ کرنا، اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بننا۔ ہر بات کے اوپر ریئیکشن دینا ضروری نہیں ہوتا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو اب اس کے اوپر رد عمل دینا بنتا ہی بنتا ہے، نہیں، اس کو خاموشی سے اس بات کو جانے بھی دیا جا سکتا ہے، اس عمل کو جانے دیا جا سکتا ہے۔ اس سے وہ جو بعد میں لڑائی اور ایک دوسرے کے ساتھ کدورت پیدا ہوئی ہے، جو دوسروں کے ساتھ ایک دل کے اندر دوری پیدا ہوئی ہے، وہ دوری پیدا نہ ہو۔ یہ اسلام کا مطمع نظر ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ وہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہیں، آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ کجا یہ کہ ہم خود تکلیف دینے کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اعمال کو اخلاص پر مبنی اور اللہ کی ذات کی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی، یہ جو میں نے ایک دو واقعات سنائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا بتاتی اور سکھاتی ہے، تو حضور کی حیات مبارکہ کو پھر ہم پڑھیں گے اور اپنے لیے سبق حاصل کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔